یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ المولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، محبوں، امام مسجد نے اس فقیر کو حکم دیا کہ کچھ 10-15 منٹ جو ہے گفتگو کی جائے آپ کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کے ساتھ سلامتی نصیب فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مختصر سی وقت کے اندر گفتگو کے لیے جو میں نے موضوع لیا وہ یہی کہ ہم اور آپ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں اور ان کی اطاعت کریں جو ہم پر حکومت والے ہیں۔ بڑے آسان جملے ہیں قرآن کریم کے کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور جو تم پر حکمراں ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اتنے آسان جملے ہیں، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں دنیا کی طرف اور دور حاضر کے اندر، اگرچہ ہماری تعداد بھی دنیا میں بہت زیادہ ہے، کم نہیں ہے، ہم تقریباً 3.5 ارب ہیں دنیا کے اندر مسلمان، کل تعداد دنیا کے اندر 8 ارب سے زیادہ ہے، تو ہم آدھے سے تھوڑا سا کم ہے، اور ہمارے 57 ممالک ہیں دنیا کے اندر جہاں اسلامی حکومت کہہ سکتے ہیں کہ قائم ہے یا وہ اسلام پسند ہے۔ 57 ممالک بشمول ہم پاکستان کے، لیکن بظاہر جو نظر آتا ہے وہ عجیب و غریب ہمارے سامنے منظر ہے۔ تو پورے اسلام کے منظر کو دیکھنا تو ہمارے لیے مشکل ہے۔ اس کم وقت میں ہم اپنے چھوٹے سے گھر میں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں اس چھوٹی سی آیت پر کیسا عمل کر رہے ہیں۔ ہم گھر میں ماں باپ جو ہوتے ہیں، خاص طور سے باپ، وہ گھر کا حکومت والا ہوتا ہے۔ گھر میں حکومت کسی چلتی ہے؟ باپ کی۔ تو کنبہ کا چھوٹا سا دیکھ لیں، ایک گھر سے شروع کریں تو وہاں اگر ہم دیکھتے ہیں صورتحال، اور اس کو اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے 40-50 افراد اپنا خود تجزیہ کریں کہ ہم نے کیسی حکومت کی اور حکومت کرنے کا نتیجہ ہمیں کیا ملا، تو جواب آپ کے پاس خود ہوگا کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ ضرورت اسی بات کی ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اس جملے کو سمجھیں جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہماری اطاعت کرو، ہمارے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کے معنی حکم ماننا، یعنی دوسرے معنوں میں آسان الفاظوں میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمارا حکم مانو اور ہمارے رسول حکم مانو، اور جو تم میں اوپر موجود ہیں حکم دینے والے حکم مانو۔ تو اگر ہم ماں باپ اگر اپنے گھروں کے اندر اللہ سے حکم مان رہے ہوتے تو ہمارے گھر کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ذائقۃ الموت، موت کے بعد ہمیں موت کا ذائقہ بھی چکھنا ہے، اور ان اللہ من راجعون، ہمیں اللہ کی طرف واپس بھی جانا ہے۔ یہ بھی ہمارا ایمان ہے، اس پر ایمان تو ہمارا پکا ہے کہ کہیں اور نہیں جائیں گے، مرنے کے بعد اللہ کے پاس جائیں گے۔ جب اللہ کے پاس جائیں گے تو سب سے پہلے تو بات یہی آئے گی کہ ہمارا حکم مانا نہیں مانا، رسول حکم مانا یا نہیں مانا۔
یہ دو باتیں ہم سے پوچھی جائیں گی. حدیثیں بہت ساری ہیں, بہت سے واقعے سنے ہوں گے, میں تو آسان پیرام میں گفتگو کر رہا ہوں. تو جب ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اور پھر ظاہر بات ہے کہ حکومت کرنے کے لیے, حکومت چلانے کے لیے آپ کے پاس ظاہر بات ہے کہ وسائل ہوتے ہیں ہر طریقے سے. گھر کے اندر کا میں گھر کی اگزامپل دے رہا ہوں. تو ہمارے اوپر ہمارے جو بچے ہیں, ہم ان کی سرپرستی ہم کرتے ہیں, ہماری ان پر تعلیم کا کیا اثر ہو رہا ہے؟ مثال میں دے رہا ہوں آپ کو. مسجد, اس محلے کی مسجد ہے, اور یہاں اس وقت سارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, تقریباً 20-25 افراد بیٹھے ہوئے ہیں. یقین کے گھروں میں اولاد بھی ہوگی, اولاد کی اولاد بھی ہوگی, سوائے چند بچوں کے مجھے اولاد یہاں نظر نہیں آ رہی. کیونکہ ہمارے وہ ٹرینڈ نہیں ہے کہ باپ مسجد جا رہے ہیں تو ساتھ میں اولاد بھی چلی جائے. ہمارا وہ ٹرینڈ ہی ختم ہو گیا. تو پہلی بات تو بچوں نے منع کر دیا, ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے, یا آپ لے کے نہیں آتے. سوچئے گا, آپ لے کے نہیں آتے, بچے آتے نہیں. اب جب بچے نہیں آ رہے ہیں مسجد, تو مسجد تو خالی ہے. ظاہر بات ہے کہ بڑھاپے کے اندر ظاہر بات ہے کہ آدمی کے پاس کچھ چارہ ہوتا نہیں, چاہے گا اللہ اللہ کر لے. تو ہماری لگ یہ رہا ہے کہ ہماری اپنے گھر میں حکومت جو ہے ہماری, ہم سے حکومت چل نہیں رہی ہے, یا ہم چلا نہیں سکے. اسکول, کالج, یونیورسٹی بچے ضرور جاتے ہیں, وقت کے اوپر جاتے ہیں. وہاں پر 5 دن یا 6 دن صبح جاتے ہیں, 8 بجے شام کو آتے ہیں, 4 بجے 5 بجے. جو مسجد بھی ایک درسگاہ ہے, ادھر ہماری توجہ نہیں ہوتی یا نہیں دلائی جاتی. اللہ رب العزت نے جو مسجدیں جگہ جگہ ہم بنا لیتے ہیں, اللہ نے ہر جگہ کو ہمارے لیے یہ کر دیا کہ تمہارے لیے آسان ہے, تمہارے لیے یہ پورے ہر جگہ کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا. وہ اسی لیے کہ جہاں ہم تمہیں بلائیں, جہاں ہم تمہیں بلائیں وہاں تم آ جاؤ. اذان اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا, اللہ کا پیغام ہوتا ہے, ہمارا حکم مانو. اذان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا حکم مانو, ہمارے پاس آ جاؤ, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. یہ اللہ حکم دے رہا ہے. اب اسی حکم کو ہم مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں, اپنے اطراف میں دیکھیں. تو یہ ہمارے اس دور کا بڑا المیہ بنتا چلا آ رہا ہے, اور ہم اس پر بالکل ہی بے بس ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہماری اولاد ہمارے کہنے میں نہیں آ رہی ہے, یعنی ہمارا حکم نہیں مان رہی ہے, تو پھر آگے کیسے بات کریں؟ اس کے بعد ظاہر بات ہے معاملہ آتا ہے کہ ہم باقی احکامات میں, شریعت میں کس سے حکم مانیں. ہر زمانے کے اندر اس مسجد کا مسجد امام موجود ہے, ہر مسجد میں موجود ہے امام. کیا ہر امام ظاہر بات ہے اس لائق ہے, یا اس کو مرتبہ ملا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ چھوٹے مسائل ہوتے ہیں, مسجد کا امام حل کر دیتا ہے آپ کے سامنے. نماز وضو کے مسائل ہوں گے, وضو کے مسائل ہوں گے, سب مسائل مسجد کے امام جانتا ہے, تبھی اس کو امام بنایا جاتا ہے. وہ امام کاہے کا ہوتا ہے؟ اسی بات کا ہوتا ہے کہ ہماری وہ اصلاح کرتا ہے. جب بڑے مسائل آتے ہیں بڑے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں, اس سے بڑے آتے ہیں اس سے بڑے کی طرف دیکھتے ہیں, یہاں تک کہ ظاہر بات ہے پھر ایک بہت بڑا عالم ہوتا ہے جس کی بات ہمیں ماننی ہوتی ہے, اور وہ کہلاتا ہے مجتہد, یہ اپنے وقت کا مجدد. اب اگر وقت کے مجدد مجتہد ہے اور وہ پھر ہمیں حکومت والا ہوگا, حکومت والے سے مراد اس دور میں یہ نہیں جو ہمارے حکومت والے ہیں 57 ملکوں کے سربراہ, کیونکہ ان سربراہوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ شریعت کے مطابق ہمیں حکومت چلائیں گے. شریعت کے مطابق 57 ملکوں میں کہیں بھی شریعت کے مطابق حکومت نہیں چلائی جاتی, کہیں بھی نہیں ہوتا. ایون سعودی عرب کے اندر سارے احکامات اسلام کے مطابق نہیں. اب اسلام میں جو چیزیں ہم جانتے ہیں, تو اب وہ مجتہد جو ہوتا ہے, اب وہ ہمارا حکومت والا ہوتا ہے. تو دور حاضر کے اندر حضرت نظر دوڑائیں گے ہم, ظاہر بات ہے عالم بڑے سے بڑے موجود ہیں, مفتی بھی موجود ہیں. ہر مفتی, ہر عالم اس معیار کا نہیں ہوتا. اسی لیے پھر ہم بڑوں کی طرف دیکھتے ہیں اپنے, اور بڑے سے بڑے کی طرف دیکھتے ہیں تاکہ ہمارے مسائل حل ہو سکیں. جس طرح خاندان کے اندر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو ہم خاندان کے بزرگ کو دیکھتے ہیں, وہ ہمارے مسئلے حل کرتا ہے. اسی طریقے سے جب شریعت کا مسئلہ آ جاتا ہے تو ہمارا جو بڑا امام ہوتا ہے, جو بڑا مفتی ہوتا ہے, بڑا عالم ہوتا ہے, وہ مسئلہ حل کرتا ہے. اگر عالم مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر اس سے بڑا مجتہد ہوتا ہے, جو مجتہد ہوتا ہے یا مجدد ہوتا ہے, وہ مسئلہ حل کرتا ہے. دور حاضر کے اندر اگر کوئی اس وقت کسی کی تعلیمات اس لائق ہے کہ اس کو مجتہد فی الوقت بھی مانا جائے, مجدد فی الوقت بھی مانا جائے,
تو وہ ذات صرف امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جن کو اعلی حضرت کہا جاتا ہے. ان کی یقیناً تعلیمات کتابوں میں موجود ہیں، اور ہمیں کوئی مسئلہ ہو ہمارے پاس ایک حکومت والا موجود ہے جو ہمیں گائیڈ کر سکتا ہے. تو سید احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے ایک وہ بہت بڑی شخصیت ہے اس لحاظ سے کہ ہمارا عالمی مسئلہ ہو یا ہمارا اشتہار کا کوئی مسئلہ ہو، انہوں نے ان مسائل کو حل کیا ہوا ہے. لیکن اس پر بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کتابوں کو بہت کم ٹٹولتے ہیں، بہت کم پڑھتے ہیں، بہت کم مطالعہ کرتے ہیں، اور آپس میں گفتگو کرتے رہتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ جو ہمارا بڑا ہے اس کی بات کو مان لیا جائے. اب یہاں پر نفس آ جاتا ہے. جب نفس آ جاتا ہے تو پھر ظاہر بات آدمی کے اندر میں آ جاتی ہے، اور جب میں آ جاتی ہے تو پھر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، اور جو انسان بڑا سمجھنے لگتا ہے اس کی بات غرور ہوتا ہے، وہی متکبر کہلاتا ہے. اس لیے کہ جب ایک چیز موجود ہے جو آپ کی اصلاح کر سکتے ہیں، اگر آپ نے اسے گائیڈ لائن نہیں لی تو پھر آگے کیسے چلے گا. تو ظاہر بات ہے کہ یہ جو مجتہدین ہوتے ہیں یا بڑے ایسے علماء ہوتے ہیں، ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے اور آگے جا رہے ہوتے ہیں علم کے اندر، عرفان کے اندر. اور ظاہر بات ہے کہ جب اوپر جا رہے ہوتے ہیں ظاہر بات ہے ان کی عاجزی بھی ہوتی ہے، انکساری بھی ہوتی ہے. یعنی اگر کسی کو ٹٹولنا ہے بات کے اندر کہ ایک عالم ہے یا کوئی شیخ طریقت ہے، وہ اس کے اندر عاجزی اور انکساری اگر نہیں ہے تو پھر اس کا علم اس کے کام کا نہیں، کیونکہ عاجزی انکساری لازم ہے اس کے لیے. ہم اگر بات کریں کہ سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس سے بڑھ کر ہمارا بڑا عالم کون ہو سکتا ہے. اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اگر سیرت دیکھیں گے تو اس میں عاجزی انکساری کی اتنا بڑا پہلو نظر آئے گا، لیکن ہم ادھر نہیں دیکھتے. تو کسی نے اچھا کہا کہ جب انسان دیکھیے جب اوپر جا رہا ہوتا ہے نا، جب پہاڑ پہ چڑھ رہا ہوتا ہے تو ہمیشہ جھک کے چلتا ہے. پہاڑ پر کبھی چلے گا سیدھا نہیں چلے گا، ہمیشہ جھک کے چلے گا، اس لیے کہ ورنہ گر جائے گا. اور جب وہ اتر رہا ہوتا ہے جھکتا نہیں ہے، وہ گر جائے گا، وہ جب بھی گر جائے گا پھر وہ ذرا سا اکڑ کر چلتا ہے. تو جب انسان اپنے عرفان پر ہوتا ہے، اپنے عروج پر ہوتا ہے علم کے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ عاجزی انکساری اور بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے. اور جن کے اندر غرور تکبر ہوگا ان کے حال ایسا ہوگا. تو ہمارے لیے اس وقت اپنے شہر میں دیکھیں، اپنے ملک میں دیکھیں، اپنے مسلک مذہب میں دیکھیں، ہمارے پاس ایک شخصیت موجود ہے جس کو ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے ہمیں ہر فیلڈ کے اندر ہمیں الحمدللہ گائیڈ لائن دی ہوئی ہے، کتابیں موجود ہیں، تحریر موجود ہے. ضرورت اسی عمر کی ہوتی ہے کہ ان کتابوں سے استفادہ کیا جائے. اور یہ ساری بات اس وقت ہوگی میرے دوستوں، میری بات بھی اس وقت شاید اچھی لگے گی جب مجھے آپ اس بات پر عمل کرتا ہوئے دیکھیں گے. اگر اب میں یہاں سے نکل کے باہر جاؤں اور باہر میرا کوئی کردار دیکھے، میرا کریکٹر دیکھے، اور وہ کریکٹر نظر نہ آئے جیسا ہونا چاہیے، تو جو بات میں نے کہی ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے کردار ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اسی لیے گھر کے اندر ماں باپ کا کردار بہت ضروری ہے. میں نے بعد میں ایگزامپل وہاں لے کر آ رہا ہوں، کیونکہ ہم اپنے گھروں کو صحیح کر لیں اگر، تو ہمارا معاشرہ صحیح ہو سکتا ہے. اگر اس مسجد کے چاروں طرف گھر اگر اس بات پر عمل کرنے لگیں تو جا کر پھر سارے محلے میں اندر شورا ہو جائے گا کہ صاحب یہاں کے بچے اچھے ہیں، یہاں کے بچے ایسے، یہاں کے بچے ایسے. لیکن طبیعت کی ضرورت ہوگی نا اس میں، اور وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. تو جتنا ماں باپ اپنے اولاد کو تربیت دیں گے، ان کے لیے تربیت کے لیے اپنی تربیت ضروری ہے. تو اگر ہم اپنے بچوں کو چاہتے ہیں، اسی طرح اسکول کالج کے اساتذہ کرام جو ہے نا، وہ ماڈل نہیں بن پا رہے آج کل. جو اسکول کالج کے پہلے ہم استادوں کو دیکھا کرتے تھے، اب کیفیت ویسی نہیں ہے. کیونکہ طالب علم جو ہوتا ہے، چاہے گھر کا بچہ ہو چاہے طالب علم ہو، گھر کا بچہ باپ کو دیکھ کر اور اسکول کالج کا بچہ اپنے استاد کو دیکھ کر سبق حاصل کرتا ہے، کیونکہ وہ عمل ہوتا ہے وہاں پر. اب اگر عمل وہاں اچھا نہیں ہے تو بچے کے اندر بھی نہیں ہوگا. تو ہم یہ نہیں کہ معاشرہ خراب ہو گیا، میں اس زیادہ قائل نہیں ہوں. میں اس زیادہ قائل ہوں کہ معاشرہ خراب ہے، بچے خراب ہیں. بچے خراب نہیں ہیں. بچے تو بالکل ایسے ہوتے ہیں را مٹیریل، جیسے کوڑا لٹھا ہوتا ہے. اب کوڑا لٹھا کر ہے، جو بھی رنگ پہلے چڑھائیں گے وہ چڑھ جائے گا اس کے اندر. وہ تو کوڑا لٹھا ہے. تو بچے ہیں. اور جو بچہ اگر خراب ہے، گھر کا بچہ خراب ہے تو ماں باپ ذمہ دار ہے. اسکول کالج کا بچہ خراب ہے تو اساتذہ کرام ذمہ دار ہے. ملک کی قوم خراب ہے تو سب ہمارا ذمہ دار ہے. تو سب حکومت والے ہیں نا. تو ہم اگر اپنے گھروں کو دیکھیں، ہم ظاہر پر ہماری کیپیسٹی کیا ہے، نہ ہم
यूसी मेंबर है, ना कुछ है ना कुछ, अपना घर हमारा है। हमारे अपने घर के अंदर एक अपनी तरबियत दी हमने, बच्चों को दीन सिखाया उनको। उसके लिए ज़ाहिर बात है कि बच्चों को भी वक्त चाहिए निकालना, हमें भी चाहिए वक्त निकालना। ज़ाहिर बात है जब बच्चों के साथ हम उठें बैठेंगे तो यकीन बच्चे बहुत सीखेंगे, लेकिन हमारा वो माहौल रहा नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हाल पर रहम करे और हमें अपनी औलाद की, अब जहाँ बड़े लोग बैठे हुए हैं इनकी औलाद तो बड़ी होगी, इनके पोते पोतियाँ होंगे, नवासियाँ होंगी, अब उनकी तरबियत भी कर सकते हैं। अगर हमारे औलाद हमारे हाथ से निकल भी गई है तो हम पोता पोती को, नवासा नवासी को तरबियत दे सकते हैं और एक माशरे के अंदर एक अच्छाई के लिए हम असबाब पैदा कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अल्लाह का हुक्म और अल्लाह के रसूल के हुक्म को मानने की तौफीक अता फरमाए, सिर्फ ज़बानी आमीन से नहीं, दिल में तहैया हो कि जो बात हम सुनेंगे कुरान हुक्म की और जो बात हम सुनेंगे अपने रसूल की हदीस की, हमें उस पर, मुझे उस पर अमल करना है। अगर ये हमारा जज्बा होगा कि हम उसको ऑप्ट कर लें, उन बातों को अपने अंदर से मोह लें, तो यकीनन जब हम करेंगे हमारी औलाद हमारी हम औलाद होती है, वो यकीनन इसको देखेगी कि हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं या असद कराम क्या कर रहे हैं, तो यकीनन उनसे इस्तेफादा करते हैं, उनसे फ़ायदा लेते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपनी अपनी औलादों की तरबियत करने की अच्छी तौफीक अता फरमाए ताकि हमारे माशरे के अंदर एक अच्छा आ सके। अल्लाह ताला हम सब का हाफ़िज़ निगहबान हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मदिन मादल जुदल करम व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम अलैहि सलातु व सलाम या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि या हबीबल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम दिल मालकुल मुस्तकीम इहदिना सिरातल मुस्तकीम फज़ल करम से हमने जो तेरे हबीब की बात मानने का सुना है, या अल्लाह ताला हमारे दिलों में इस बात को बैठा दे कि जब हम तेरे नबी के अहकामात को सुने तो अल्लाह ताला हमें उस पर अमल की तौफीक हासिल हो। या अमीन हमारी औलादों को नेक सालेह बना और हमें तौफीक दे कि हम अपनी औलादों की हम अच्छी तरबियत कर सकें, ताकि जब तेरी बारगाह में पेश हो तो हमसे पूछे कि हमने वक्त कैसे गुजारा, तो हम तेरे सामने कुछ अर्ज कर सकें। या अल्लाह हमें हमारे पर रहम करम फरमा दे, हमारी औलादों को नेक सालेह बना दे, दुनिया नेक दौलत से माला माल फरमा, इस मुल्क पर रहम करम फरमा, यहाँ के रहने वालों को, मस्जिद के जितने भी अहले महल्ला अल्लाह सब पर अपना रहम करम फरमा। हमारे मस्जिद के इमाम साहब की अल्लाह उम्र से बरकत फरमा, और जो यहाँ ये कोशिशें काविशें कर रहे हैं, जो अब सोशल मीडिया के जरिए जारी बात है कि हमारे पैगाम और ज़्यादा आगे जाता है, इनकी काविशों में अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। या इलाहा इल्लल्लाह।